سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی جاسوس کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ بھگوڑا کی قسط نمبر 24 ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب واپس چلتے ہیں، ہتھیاروں کی صفائی بھی کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ خان چچا بھی واپس آ گیا ہو۔ امجد نے پستول میری طرف بڑھایا اور ہم دونوں واپس چل پڑے۔ خان چچا بڑی بے صبری سے ہمارا منتظر تھا۔ اس کا بیٹا شاہ زمان بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ خان چچا نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا۔ خان چچا ان ہتھیاروں کی کارکردگی چیک کر رہے تھے۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے ہونے والی فائرنگ آپ لوگوں نے کی تھی؟ اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہ زمان آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر لایا ہے۔ کیا چودھری اکبر کا پتہ چل گیا ہے؟ میرے لہجے میں بے صبری تھی۔ نہیں، شاہ جی نے انکار میں سر ہلایا، لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کچھ عرصے پہلے حاجی بہادر کے پاس آیا تھا اور تقریباً 1.5-2 ہفتے اس کا مہمان بنا رہا۔ اس کے ساتھ اپنے چند دوست بھی تھے اور وہاں سے وہ آگے کسی نامعلوم مقام کی طرف کوچ کر گیا ہے، جس کے متعلق صرف ملک حاجی بہادر یا پھر اس کے دست راست طوفان خان کو معلوم ہے۔ طوفان خان کا اصل نام کچھ اور ہے، مگر اس کی طبیعت میں جو تند خوئی، تیزی اور غضب ناکی پائی جاتی ہے، اس نسبت سے تمام علاقے میں وہ طوفان خان کے نام سے مشہور ہے۔ حاجی بہادر کے باقی ملازمین سے شاہ زمان نے کافی سنگن لی ہے، مگر وہ صرف اتنا ہی بتلا سکے ہیں کہ چودھری اکبر دگن سے آگے کی طرف گیا ہے۔ کس جگہ؟ اس بات سے وہ لا علم ہیں۔ آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ دگن سے آگے وزیرستان کا کافی وسیع علاقہ موجود ہے۔ وہ کسی جگہ کو بھی اپنے لیے پسند کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نارائن، بہرا، دتا خیل، غرلامئی، خشک پہاڑی، جنگل خیل وغیرہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ افغانستان کی سرحد بھی نزدیک ہے، گو وہاں خانہ جنگی ہے، لیکن اگر اسے تمہاری جانب سے زیادہ خطرہ لاحق ہوا تو وہ وہاں جانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ تو اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جس طرح شاہ زمان کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں صرف طوفان خان اور حاجی بہادر کو ہی پتہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان دونوں کو ہی گھیرنا پڑے گا، اور ان دونوں میں موضوع آدمی طوفان خان ہے، کیونکہ عام لوگوں میں اس کے بارے میں بڑی نفرت پائی جاتی ہے اور اس کی دشمنیاں بھی کافی زیادہ ہیں۔ اس لیے اگر اسے چودھری سے متعلق معلومات اگلوا کر ہم جہنم رسید کر دیں تو ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ شاہ جی نے اس سے معلومات اگلوانے کے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا تھا، گویا وہ خود بھی شانہ بشانہ ہمارے ساتھ یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم اپنی آگ میں کسی دوسرے کو نہیں گھسیٹ سکتے تھے۔ اگر سوچا جائے تو مجھے امجد کو بھی ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، مگر اس کا خلوص اور انتقام لینے کی ضد دیکھتے ہوئے مجھے مجبور ہونا پڑا۔ گو شاہ جی کا خلوص بھی ہر قسم کے شبے سے بالا تر تھا، مگر میرا ضمیر یہ بات گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اسے اس عمر میں جلتی آگ میں گھسیٹوں۔ طوفان خان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ وہ حاجی بہادر کا باڈی گارڈ ہے، اس مرتبہ شاہ جی کا بیٹا شاہ زمان بولا، اور خود کو بڑی توپ شہ سمجھتا ہے۔ جسمانی طور پر بھی وہ کافی گرانڈیل اور مضبوط ہے۔ آپ دونوں تو اس کے سامنے بچے نظر آؤ گے۔ بندوق کی گولی نہ طاقت دیکھتی ہے اور نہ ہی قد۔ بالکل، شاہ جی نے میری تائید کی۔ خان چچا، اس طرح کرتے ہیں کہ کل میں اور امجد دگن جائیں گے اور شاہ زمان ہماری رہنمائی کے لیے ساتھ چلا جائے گا۔ وہاں یہ ہمیں حاجی بہادر کی حویلی دکھا کر واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا کام۔ میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا کیونکہ تم دونوں علاقے اور اس کے طور طریقوں سے ناواقف ہو۔ میں تمہیں اکیلے کیسے بھیج سکتا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے چچا، ہم گنڈا پوروں اور آپ کی معاشرت میں کوئی خاص فرق نہیں۔ دوسرے آپ کے ساتھ جانے میں یہ قباحت ہے کہ ہم نے اپنا کام ختم کر کے چلے جانا ہے، جبکہ آپ نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے آپ کسی کی یا کوئی آپ کا دشمن بن جائے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس علاقے کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم فوراً نظروں میں آ جائیں گے۔ اس طرح ہمارا کام آسان ہونے کے بجائے مزید دشوار ہو جائے گا۔ میری مکمل کوشش تھی کہ میرا کوئی تکا اپنی جگہ پر لگے اور وہ ہمارے ساتھ جانے سے باز رہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ لوگ شاہ زمان کو اپنے ساتھ رکھو۔ یہ اس علاقے سے گہری واقفیت رکھتا ہے اور آپ کے بڑے کام آ سکتا ہے۔ اس کو تو ہم ویسے ہی ساتھ لے جا رہے ہیں اور جب تک اس کی ضرورت رہے گی اسے واپس نہیں کریں گے۔ میں نے بات کو گول مول کیا۔ پھر ٹھیک ہے۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، گویا اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو،
اور لا محالہ وہ بوجھ مہمان نوازی کی روایات کو برقرار رکھنے کا تھا۔ دگن میران شاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ فلائنگ کوچ کے اندر سفر کرتے ہوئے ہم 15-20 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شاہ زمان کو میں نے کوچ میں بیٹھنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اسے ہمارے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ نارمل رفتار سے چلتا رہے، ہم بھی اس کے تعاقب میں چلتے رہیں گے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس کا کام فقط اتنا تھا کہ وہ ملک حاجی بہادر کی حویلی تک ہماری رہنمائی کرتا۔ شاہ زمان کے پیچھے چلتے ہوئے راستے میں کسی شخص نے بھی ہمیں دیکھ کر حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں مختلف علاقوں سے کافی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں افغانستان میں جہاد کرنے والے مجاہدین سے لے کر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجرمین تک شامل ہوتے ہیں۔ کوئی قتل کر کے پولیس یا مقتول کے ورثاء سے چھپنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی چرس، افیون وغیرہ کی سمگلنگ کے لیے، اسی طرح اسلحہ خریدنے کے لیے یا بغیر نمبر کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل وغیرہ کے بھی کافی خریدار دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھنے والے ہمیں بھی انہی میں سے کوئی ایک سمجھ رہے تھے۔ ہم خاموشی سے شاہ زمان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ روڈ سے اتر کر وہ گلیوں میں داخل ہوا اور پھر مختلف موڑ مڑتا ہوا شہر کی مغربی جانب باہر نکل آیا۔ اس سمت میں ایک بڑا سا برساتی نالا پڑتا تھا جس کے سینٹر میں پانی بہہ رہا تھا، اور یہ پانی لا محالہ برف کا تھا۔ بقول چچا فاضل، وزیرستان کی سرحدیں افغانستان سے ملی ہوئی ہیں، اس لیے یہاں پر بھی کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، اور میران شاہ سے آگے کے موسم اور ہمارے پنجاب اور سرحد کے موسم میں کافی فرق ہے۔ خصوصاً گرمیوں میں اس علاقے کا موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ سردی کی شدت میں معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ برساتی نالے کی چوڑائی خاصی زیادہ تھی، مگر اس کے اندر بہنے والا پانی مقدار میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتا۔ شاہ زمان نے نالا کراس کرنے کے بجائے اس کے کنارے کھڑے ہو کر نالے کی مخالف سمت میں بنے ہوئے مکانوں میں سے ایک بڑے مکان کی جانب اشارہ کر کے کہا، وہ رہی حاجی بہادر کی حویلی۔ ہم اس کے قریب ہی جا کر رک گئے تھے، اس لیے اس نے اپنی آواز بلند نہیں ہونے دی تھی۔ حویلی نالے سے کافی اونچائی پر واقع تھی۔ شمالی جانب سے ایک ٹریک نما راستہ حویلی کے داخلی دروازے تک جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ حویلی تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ دفاعی لحاظ سے وہ حویلی بہت مضبوط دکھائی دیتی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ زمان، اب آپ یوں کریں، میران شاہ واپس چلے جائیں۔ ہم چند دن یہاں پر رہ کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس دن طوفان خان پر ہاتھ ڈالیں گے، اس سے ایک روز پہلے آپ کو یا خان چچا کو میران شاہ سے بلا لیں گے۔ مگر چھوڑو شاہ زمان، فی الحال تمہاری موجودگی ہماری مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ جب اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو تجھے بلا لیں گے نا، ابو جان خفا ہو جائیں گے۔ نہیں ہوتے، کہہ دینا کہ ہم مجبور تھے، ورنہ مددگار کس کو نہیں چاہیے؟ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اسے مجبوراً راضی ہونا پڑا۔ اس سے الوداعی معانقہ کر کے اسے رخصت کیا اور نالے سے اتر گئے۔ نالا کافی وسیع تھا، مگر پانی صرف اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ندی کی صورت بہہ رہا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے پورا نالا پتھروں سے اٹا پڑا تھا۔ جوتے اتار کر ہم نے شلواریں اوپر اٹھائیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نالا کراس کر لیا۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا، مگر پانی کی سطح ہمارے گھٹنوں سے ایک بالشت کے بقدر بلند تھی۔ کافی ٹھنڈا پانی ہے، امجد اپنی جرابوں سے اپنے پاؤں کی انگلیاں صاف کرتے ہوئے بولا۔ پگھلی ہوئی برف ہے، ٹھنڈا تو اس نے ہونا ہی ہے۔ اچھا، اب لایا عمل کیا طے کرنا ہے؟ راستے میں چھوٹے موٹے ہوٹل تو نظر آئے تھے، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں رات گزارنے کا بندوبست کیا گیا ہو۔ رات گزارنے کے لیے یہ چادریں جو ساتھ لائے ہیں، میں نے کپڑے کے تھیلے کی جانب اشارہ کیا جس میں کپڑوں کا ایک فالتو جوڑا اور ایک گرم چادر ڈالی ہوئی تھی۔ اپنے بیگ ہم نے خان چچا کے کہنے پر اسی کے پاس چھوڑ دیے تھے، اور اس علاقے کے لوگوں کی طرح کپڑے کے تھیلے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ویسے اس حویلی کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اسے سر کرنے کے لیے ہمیں انفینٹری کی پوری بٹالین چاہیے ہوگی۔ تو ہم نے اسے کون سا سر کرنا ہے؟ ہمارا معاملہ طوفان خان کے ساتھ ہے، اور ہم نے اسے کسی اکیلی جگہ پر گھیرنا ہے۔ جیسے خان چچا نے اس کی شخصیت کا خاکہ کھینچا ہے، لگتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات اگلوانا بہت مشکل ہوگا۔ انسان جتنا بھی سخت جان ہو، گوشت پوست کا ہی پیکر ہوتا ہے، اور اس کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب یہ طوفان خان پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں اس حد کو کراس کرنے پر مجبور کرتا ہے یا آرام سے سب کچھ بتلا دیتا ہے۔ اچھا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اب جو مسئلہ درپیش ہے کہ ہم طوفان خان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور شاہ زمان کو بھی ہم نے واپس بھیج دیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ میں بوٹ پہن کر اٹھ گیا۔ فی الحال دور دور سے ملک کی حویلی کا جائزہ لیں گے، اس کے ساتھ ان پہاڑیوں کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آیا ان میں شب باشی کے لیے
کوئی جگہ مل جائے گی یا مسجد استعمال کرنی پڑے گی؟ چلو، اس نے کہا، اور ہم دونوں چہل قدمی کے انداز میں چل پڑے۔ حویلی سے نکلنے والا ٹریک نالے میں اتر کر ختم ہو جاتا تھا۔ حویلی کی پچھلی سمت سیدھی کھڑی ہوئی چڑھائی تھی، اور اس سمت سے اگر کوئی بھی حویلی تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو اپنی موت کو ہی دعوت دیتا۔ ٹریک حویلی کی شمالی سمت میں بنا ہوا تھا، اس کے علاوہ جنوبی سمت سے کوشش کی جاتی تو حویلی تک پہنچا جا سکتا تھا، مگر راستہ کافی دشوار تھا۔ حویلی کے قریب کوئی دوسرا مکان نہیں تھا، اور یہ بات حویلی کے دفاع کے حق میں جاتی تھی۔ البتہ حویلی سے 500-600 گز دور اکا دکا مکانات بنے دکھائی دیے۔ ویسے یار یہ عجیب قسم کا طرز تعمیر ہے ان کا بھی، امجد اطراف کے مکانوں کو بغور دیکھتا ہوا بولا۔ کچے بلاکوں سے 2 منزلہ مکان بنائے ہوئے ہیں، اور پھر مورچہ تو تقریباً ہر گھر کی چھت یا سامنے کی دیوار پر موجود ہے، گویا ہر گھر ایک دفاعی قلعہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو اتنی اونچائی پر مکان بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں تک انہوں نے میٹیریل کی ترسیل کیسے کی ہوگی، اور نہ جانے روزمرہ آمد و رفت میں انہیں کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنا گھر اور علاقہ جنت لگتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ کوئی بہشت کا پوچھے تو کہہ سکوں ہنس کر کہ وہ بھی خوب جگہ ہے ہمارے گھر کی طرح۔ ہم دونوں حویلی کے ٹریک پر محو سفر تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ اسی ٹریک کے ساتھ چلتے چلتے حویلی کو ایک نظر قریب سے دیکھتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ موجود گھر کی طرف نکل جائیں، جو حویلی سے چند 100 گز دوری پر واقع تھا۔ ہم اس ٹریک سے کچھ فاصلے پر تھے کہ ہمیں حویلی سے ایک سرخ رنگ کی ڈبل کیبن ٹیوٹا نکلتی دکھائی دی۔ ماجے، اس گاڑی والے پر نظر رکھنی ہے، اگر کارآمد لگا تو ہاتھ ڈال دیں گے، مگر یار بغیر کسی پلاننگ کے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ بعد کی بات ہے، میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ جواباً امجد خاموش ہی رہا۔ سیلنگ اپ کلاشنکوف کے دستے پر میری گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ گاڑی بالکل نئی تھی اور اس میں بیٹھی ہوئی شخصیت بھی لازماً اہم ہونی تھی کہ عام ملازمین کے استعمال میں ایسی گاڑیاں نہیں دی جاتی۔ ہم دونوں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز رکھی تھی تاکہ جب گاڑی ٹریک پر موجود ایل شکل کے موڑ تک پہنچے تو ہم بھی وہاں پہنچ چکے ہوں، کیونکہ اس صورت میں گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں موجود افراد کا جائزہ آسانی سے لے سکتے تھے، لیکن ہمارا انداز ایسا تھا جیسے کسی کام کی وجہ سے جلدی میں جا رہے ہوں۔ اور پھر گاڑی میں بیٹھی ہوئی شخصیت پر نظر پڑتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں۔ اس کے جثے کو دیکھتے ہوئے میں نے بغیر کسی تردد کے اسے بطور طوفان خان پہچان لیا تھا۔ وہ گاڑی میں اکیلا تھا، مگر اس کے وجود سے اگلی نشست پر لگ رہی تھی۔ وہی ہے، امجد کی سرگوشی میرے کان میں گونجی۔ اس نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ گاڑی بامشکل وہ موڑ کاٹ کر سیدھی ہوئی تھی کہ ہم قریب پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ سہ چل دے، کیا بات ہے؟ وہ بریک لگاتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ شاید اسے میرا اس طرح ہاتھ دے کر روکنا ناگوار گزرا تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی کافی ڈراؤنا تھا، لمبے لمبے گھنگریالے بال، چند دن کی بڑی ہوئی شیب، سرخ آنکھیں، دائیں گال پر چاقو یا خنجر کے زخم کا ایک گہرا نشان جو ٹھوڑی تک جا کر چھوٹی چھوٹی داڑھی میں چھپ گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر کے گرجدار آواز جو اس کی قامت کے مطابق تھی، مگر ہم ایسے حلیوں سے ڈرنے والے ہوتے تو شاید اسے روکنے کی جرت ہی نہ کرتے۔ طوفان خان سے ملنا تھا، میں کھڑکی کے قریب آ کر بولا۔ اس دوران امجد غیر محسوس انداز میں کھسکتا ہوا فرنٹ سیٹ کے دوسرے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی کلاشنکوف ساتھ والی نشست پر پڑی تھی۔ اس نے وہ اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح دن دہاڑے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ویسے بھی اپنے تئیں وہ دگن کا طاقتور شخص تھا۔ میں طوفان خان ہی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بجلی کے کوندے کی مانند کلاشنکوف میرے کندھے سے اتر کر ہاتھوں میں منتقل ہوئی، اور اس کی قلم کی طرح ترشی ہوئی بیرل طوفان خان کی کن پٹی کے ساتھ پیوست ہو گئی۔ اگر ذرا سی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ تیری زندگی کی آخری حرکت ہوگی۔ میرے لہجوں میں پہاڑوں کی سی مضبوطی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا شدید تاثر اجاگر ہو کر معدوم ہو گیا۔ کیا چاہیے؟ اس کا لہجہ خوف سے عاری تھا۔ وہ ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے تم مخالف سمت کا دروازہ ان لاک کرو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوسرے دروازے کو ان لاک کر دیا۔ امجد نے اندر گھس کر اس کی گن کو قبضے میں کیا اور پھر پچھلی نشست کا دروازہ ان لاک کر کے طوفان خان کی گن سمیت پیچھے منتقل ہو گیا۔ پیچھے بیٹھتے ہی اس کی گن کا بیرل طوفان خان کی کن پٹی سے آن لگا۔ میں نے ذرا سا پیچھے ہٹ کر ارد گرد کا سرسری سا جائزہ لیا اور پھر گھوم کر دوسری طرف کے دروازے سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ساری کارروائی کمانڈو تربیت کے مرہون منت تھی۔ ہماری ٹیکسٹ کے انسٹرکٹر میجر غوری کہا کرتے تھے
کہ ایک کمانڈو کو اپنے مشن پر جاتے ہوئے راستے میں کوئی ایسا ہدف مل جائے جو اسے اپنے مشن سے زیادہ اہم معلوم ہو تو اسے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور میسر ہدف سے پہلے نمٹنا چاہیے۔ اس بارے میں وہ اپنے استاد کی حقیقی زندگی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ سن 1965 کی جنگ میں وہ سیکشن کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ پر چھاپا مارنے جا رہا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ کے پیچھے پہنچ گیا تھا کہ اسے دشمن کے 2 سپاہیوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہاں نزدیک ہی دشمن کی گن پوزیشن تھی اور بجائے پڑاؤ پر چھاپا مارنے کے اس نے گن پوزیشن کو تباہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ حالانکہ بظاہر نظر ایک بے جان گن کبھی بھی انسان سے قیمتی نہیں ہو سکتی، مگر جنگ کے میدان میں یہ معیار بدل جایا کرتے ہیں اور ایک آرٹلری کی گن سپاہ سے کئی گنا قیمتی ہو جایا کرتی ہے، اور پھر وہ کوئی ایک گن نہیں تھی کیونکہ آرٹلری کی گن کبھی اکیلی دفاع میں نہیں لگتی۔ گنوں اور اس کے ساتھ گولہ بارود کو تباہ کر کے جب وہ واپس پہنچے تو بٹالین کمانڈر نے اس کے فیصلے کی خوب تعریف و تحسین کی تھی۔ بہرحال وہ تو مجاہدین تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ تھی، کہاں ہم دنیا دار اور کہاں وہ ملک و قوم اور اسلام کے محافظ۔ یوں ہی طوفان خان کے اتنا سہل اور غیر یقینی انداز میں قابو آ جانے پر ایک واقعہ ذہن میں تازہ ہو گیا تھا جو غیر ارادتاً سامعین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چلو آگے بڑھو، میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی بولا، اور میرے خیال میں یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ ذرا سی غلط حرکت تیری زندگی کو مختصر کر سکتی ہے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہاں سے دائیں موڑ لو اور نالے میں سیدھے چلنا شروع کرو۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق گاڑی موڑی اور نارمل رفتار سے چلتا رہا۔ اس پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ میں گرد و پیش کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم بغیر کسی کی مداخلت کے اس سے پوچھ گچھ کر سکتے، اور وزیرستان جیسے علاقے میں ایسی جگہ کا ملنا قطعاً مشکل نہیں تھا۔ امجد البتہ ہر چیز سے بے نیاز صرف اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ جلد ہی مجھے ایسی جگہ نظر آ گئی جو پہاڑی کے اندر کی طرف دبی ہوئی تھی۔ فوجی زبان میں ایسی جگہ کو ری انٹرنٹ کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی دائیں موڑ لو۔ گاڑی نالے کی تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر نسبتاً ہموار زمین پر روانہ ہو گئی۔ اس کو ہموار، بالکل ہموار کہنا تو غلط ہوگا، بلکہ پہاڑی کی جڑ کی طرف زمین غیر محسوس انداز میں اٹھتی جاتی ہے، مگر یہ چڑھائی اتنی سخت نہیں تھی کہ گاڑی کی رفتار میں کوئی رکاوٹ آتی۔ البتہ راستے میں جا بجا بکھرے بڑے بڑے پتھر یقیناً رکاوٹ تھے، جن سے بچنے کے لیے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو بار بار کاٹنا پڑتا۔ وہ نالا نما جگہ کافی اندر تک چلی گئی تھی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے اسے گاڑی روکنے کا حکم دیا اور گاڑی رکتے ہی نیچے اتر کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ وہ جگہ خاصی مناسب تھی، دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا اور ہمیں صرف پہاڑی کی بلندی سے دیکھنا ہی ممکن تھا۔ طوفان خان گاڑی بند کر کے نیچے اتراؤ۔ اس مرتبہ بھی اس نے بے چوں چرا میرے حکم پر عمل کیا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میں نے اگلا حکم سنایا، اس نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ امجد بھی اس کی کلاشنکوف گاڑی میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ میں نے کلاشنکوف اس پر تانی۔ طوفان خان، تیرا آخری وقت آ گیا ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں گولی چلانے لگا ہوں۔ آخری خواہش پوچھ لو۔ امجد نے کلمے کے الفاظ سے میری بات کا مفہوم اخذ کر کے لقمہ دیا۔ صحیح کہا، میں نے اس کی تائید کی اور پشتو میں بولا، طوفان خان، اپنی آخری خواہش بتا سکتے ہو۔ یہ سارا ڈرامہ اسے نفسیاتی طور پر ڈرانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ چودھری کا پتہ پوچھے بغیر میں اسے کیسے قتل کر سکتا تھا۔ البتہ اس سے پوچھ گچھ کا کوئی واضح طریقہ یا ترکیب میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ لے دے کے ایک تشدد کا راستہ بچتا تھا، مگر طوفان خان جیسی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے شخص سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات اگلوانا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ صرف میرا جرم بتلا دو۔ اس کی بات سن کر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ طوفان خان، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہمارا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور ہم کرائے کے قاتل ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے پچھلے دنوں ہمیں ڈیرہ سے نارائن بلایا تھا اور اس نے تمہارے قتل کا معاوضہ دیا ہے۔ اس کا نام بتا کر آپ لوگ بے شک اپنا کام کر سکتے ہو۔ چودھری اکبر، اس کا اصل وطن تو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، آج کل اس نے کسی دشمن کی وجہ سے نارائن میں گھر بنایا ہوا ہے۔ مگر اسے تو ہم نے جنگل خیل میں چھوڑا تھا۔ طوفان خان حیرانی سے بولا، اور اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی؟ میں نے تو فقط اتنی بات کہی تھی کہ دشمنوں کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ دینا بزدلی کی علامت ہے، شاید یہی بات ہو۔ بہرحال تم اب چھٹی کرو۔ میں نے اس کے سر کے نشانہ لے کر ٹریگر پریس کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بے گناہ قتل پر میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ امجد، اسے گولی مار دو۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اپنی گن جھکاتے ہوئے امجد سے کہا، یہ ثواب کا کام تم خود ہی انجام دو۔ وہ روکھے لہجے میں بولا، بے وقوف، اسے زندہ چھوڑ دینا باعث نقصان ہے۔ میں نے دبے لہجے میں اسے جھڑکا، تو میں نے کب کہا چھوڑ دو؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گن سونتی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹریگر کو دبانے کی کوشش کی،
مگر اس مرتبہ بھی میں پہلے کی طرح ناکام رہا۔ امجد، اس کی تلاشی لو۔ اس مرتبہ میں نے زوردار لہجے میں امجد سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔ امجد کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اسے میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ طوفان خان ایک طاقتور شخص تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اسے لڑ مر کر نکلنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا، مگر اب میں نے جان بوجھ کر امجد کو اس کے قریب بھیجا تاکہ وہ فرار کی کوشش کرے اور کم از کم اس طرح اسے نشانہ بنانے کا موقع ملے۔ مگر اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے بڑے آرام سے تلاشی دے دی۔ اس کی جیب سے چمڑے کے کور میں بند ایک خنجر، تھوڑی سی نقدی اور نسوار کی پڑیاں نکلی تھی۔ امجد نے بڑی لاپرواہی سے اس کی تلاشی لی تھی اور اسے کچھ کرنے کا مکمل موقع فراہم کیا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بس یہی کچھ ملا ہے۔ امجد اس کی جیب سے نکلنے والے سامان میری جانب بڑھانے لگا۔ اپنے پاس ہی رکھو، یہ کہہ کر میں طوفان خان کو گھورنے لگا جو بڑے اطمینان سے ہاتھ بلند کیے کھڑا تھا۔ وہ ہمارے لیے سانپ کے منہ میں چھچھندر ثابت ہوا تھا۔ اسے مارنے کے لیے ہمارا ضمیر راضی نہیں ہو رہا تھا اور زندہ چھوڑ دینے کی مخالفت ہمارا دماغ ٹھوس دلائل سے کر رہا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد ایک رسکی فیصلے پر پہنچتے ہوئے میں نے اسے کہا، طوفان خان، اگر ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں تو کیا یہ عہد دے سکتے ہو کہ اس سارے واقعے کو بھلا دو گے اور کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گے؟ اس کے ساتھ چودھری اکبر کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے؟ ایک شرط پر۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا، یوں جیسے مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہو۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی ظاہر کی۔ مجھے حقیقت بتلا دیں۔ آپ کی کہانی سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ آپ پیشہ ور قاتل نہیں لگتے۔ تمہارے اندازے میں ہم کیا ہیں؟ چودھری اکبر کے دشمن، وہ بلا جھجک بولا۔ واقعی اس کا اندازہ غضب کا تھا۔ اچھا بھائی، ہاتھ نیچے کرو، ادھر آؤ سائے میں، تجھے اصل حقیقت بتلاتے ہیں۔ اور امجد، اسے اس کا سامان واپس کر دو، طوفان خان سے پشتو میں کہہ کر میں نے امجد سے کہا۔ طوفان خان نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے امجد سے اپنا سامان واپس لے کر جیب میں ڈالا اور پھر ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ لیے میرے ساتھ بڑی سی چٹان کے سائے میں آ بیٹھا۔ امجد بھی ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ طوفان خان، تمہارا اندازہ درست ہے، ہم واقعی چودھری کے دشمن ہیں۔ وہ ہم سے چھپ کر بھاگا ہوا ہے۔ اس کے متعلق صرف اتنی اطلاع ملی تھی کہ وہ میران شاہ میں کسی حاجی بہادر کی پناہ میں ہے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ یہاں سے بھی آگے چلا گیا ہے اور اس کے متعلق صرف حاجی بہادر یا طوفان خان کو پتہ ہے۔ حاجی بہادر کو اغوا کرنے میں چونکہ زیادہ محنت کرنی پڑتی، اس لیے ہم نے تمہیں اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر خوش قسمتی سے تو اسی وقت ہمارے سامنے چڑھ گیا۔ گو ہم تمہیں شکل سے تو نہیں پہچانتے تھے، لیکن تیرا حلیہ کسی نے بڑی تفصیل سے بتلا دیا تھا۔ باقی کی تفصیل تمہیں معلوم ہے۔ اکبر کا پتہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جنگل خیل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ یہ بات ہنوز تشنا ہے کہ آپ لوگوں نے قاعدے کے مطابق مجھے گولی کیوں نہیں مار دی۔ طوفان خان، کسی بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے گناہ گار کرنے کے لیے ہی آپ نے اپنے ساتھی کو میری تلاشی کے لیے بھیجا تھا نا؟ وہ مسکرایا۔ میں بھی ہنس پڑا۔ وہ حقیقتاً کافی سمجھداری کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ تو نے بھی تو قسم کھا لی تھی کہ ہمارے خلاف کوئی غلط حرکت نہ کرنے کی۔ آپ کا نام؟ عمر جان۔ تو عمر جان بھائی، بات یہ ہے کہ آپ دونوں کا پر اعتماد انداز اور خوف سے خالی چہرے اس بات کے غماز ہیں کہ آپ دونوں پر قابو پانا میرے بس سے باہر تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میری ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے۔ میں بندے کی چال دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ چلو چھوڑو اس فضول بحث کو۔ تو نے ہم سے سچ بات پوچھی تھی، وہ ہم نے بتلا دی۔ اب ہمارے ساتھ مردوں والا وعدہ کرو کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گے اور اکبر خان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ آپ دونوں مطمئن رہو، طوفان گردن کٹوا سکتا ہے، اپنی بات سے پھر نہیں سکتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے چودھری کا، تو اس نے میرے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لوں؟ آخری بات یہ کہ تمہارے ساتھ کیے گئے معاہدے میں تو شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مہربانی کر سکتے ہو تو ہمیں جنگل خیل کا راستہ بتا دو، اور یہ بھی واضح کرو کہ آیا چودھری اکبر نے وہاں ٹھہرنے کا پکا ارادہ کیا تھا یا وہ وہاں سے بھی آگے کہیں جا سکتا ہے۔ دگن سے دتا خیل تک آپ لوگوں کو ویگن مل جائے گی، وہاں سے آگے بابا زیارت اور ماما زیارت تک مقامی ٹیوٹا مل جاتی ہے۔ ماما زیارت اور شیرانی کے درمیان قریباً شمال مغرب کی سمت پہاڑیوں میں ایک طویل راستہ بنا ہوا ہے جو جنگل خیل تک جاتا ہے۔ جنگل خیل کسی ایک گاؤں کا نام نہیں، بلکہ وہاں 20 چھوٹے بڑے دیہات ہیں، ان تمام کو جنگل خیل کہتے ہیں۔ باقی رہا اکبر خان کی یقینی موجودگی کا، تو اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں سے جاتے وقت اس کا پکا ارادہ تو یہی تھا کہ اس نے اگلے چند سال وہیں گزارنے تھے۔ چند بندے بھی ہم نے اس کے ہمراہ بھیجے تھے جو اسے جنگل خیل کے پہلے گاؤں کے قریب چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ اب واللہ عالم وہ وہیں ہے یا کسی اور سمت کو کوچ کر گیا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں اٹھتے ہوئے بولا،
بہت بہت مہربانی طوفان خان، ہماری وجہ سے آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اب آپ کو اجازت ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مگر میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہو کر مسکرایا۔ ایک دن کی خدمت کا موقع دیے بغیر آپ لوگ جا نہیں سکتے۔ طوفان خان، ہم ضرور آپ کے پاس ٹھہرتے، لیکن افسوس ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہم آج ہی آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں گئے تو آج صرف دتا خیل تک جا سکیں گے۔ اس سے آگے کی آپ کو گاڑی کل ملے گی۔ تو اتنا خوار ہونے کے بجائے اگر رات مجھے میزبانی کا موقع دے دو اور صبح میں خود آپ کو شیرانی تک چھوڑاؤں، بلکہ جنگل خیل کا راستہ بھی دکھاؤں، تو کیسا رہے گا؟ میں نے امجد کو اس کا مطمع نظر بتا کر رائے لی۔ جیسے آپ بہتر سمجھیں، وہ بولا۔ یعنی طوفان خان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونا ضروری ہو گیا۔ یہ ہوا نا خوشخبری کی بات؟ طوفان خان نے نعرہ لگایا اور ہم دونوں مسکرا پڑے۔ وہی ڈبل کیبن ٹویوٹا جس میں تھوڑی دیر پہلے ہم غاصب کی صورت بیٹھے تھے، اس وقت معزز مہمانوں کے انداز میں براجمان ملک بہادر کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ عمر جان صاحب، بھائی کا نام تو تم نے بتایا نہیں۔ میرا نام امجد ہے، میرے بولنے سے پہلے امجد نے جواب دیا۔ آپ بھی ڈیرا کا ہے؟ نہیں، میرا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ تو تم لوگوں کا یارانہ کیسے بنا؟ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہا تھا۔ ہم دونوں فوج میں اکٹھے تھے، امجد نے جواب دیا، اور وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے بعد ملک بہادر کی حویلی تک وہ اسی طرح امجد سے انٹرویو لیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب ہے، وہی حویلی جس کے دفاعی نظام کو دیکھتے ہوئے ہم اس میں گھسنے کا پروگرام بھی نہیں بنا سکتے تھے، اس وقت ایک معزز مہمان کی طرح اس کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے تھے۔ حاجی بہادر سے ہمارا تعارف طوفان خان نے اپنے بہت زیادہ قریبی دوستوں کے طور پر کروایا تھا۔ حویلی کا دفاعی نظام ہمیں حویلی کے اندر آ کر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط لگنے لگا تھا۔ رات کو طوفان خان نے ہمارے لیے پرتکلف دعوت کا بندوبست کیا تھا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ حیران کن کھانا حویلی کے وسیع صحن میں آگ کے الاؤ پر سالم روسٹ ہونے والے دمبوں کا تھا۔ کھانا ان کی روایت کے مطابق زمین پر دسترخوان بچھا کر کھایا گیا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ قہوہ پی کر ہم صحن میں بچھی چار پائیوں پر آ بیٹھے۔ چند افراد جیب سے سگریٹ نکال کر اس میں چرس بھرنے لگے۔ اگر آپ لوگ چرس، افیون یا کسی اور نشے کا شوق رکھتے ہو تو ہر چیز ادھر دستیاب ہو جاتی ہے۔ طوفان خان نے ہم سے پوچھا۔ شکریہ، ہم ان نعمتوں سے دور ہیں۔ اور طوفان خان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسی وقت ایک شخص رباب لیے نمودار ہوا اور اس کے ہمراہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں مٹی کا گھڑا تھا۔ دونوں دسترخوان کے لیے بچھائی گئی دری کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر رباب کے تاروں سے جادو بھری آواز سر کی شکل میں نکلی۔ گھڑا بجانے والے نے بھی رباب کے سر کے ساتھ اپنے گھڑے کی تھاپ کو ملا لیا۔ رات گئے تک وہ پشتوں کی مختلف غزلیں اور گیت گا کر ہمیں محظوظ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے طوفان خان سے سونے کی اجازت طلب کی، جس کے ساتھ ہی وہ محفل اختتام کو پہنچی۔ ویسے بھی مجھے گانے سننے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن میزبان کی دل آزاری کے خوف سے میں خاموش رہا۔ البتہ وقت میں نے ضائع نہیں ہونے دیا تھا اور دبی زبان میں طوفان خان سے جنگل خیل کے متعلق مختلف قیمتی سوالات پوچھتا رہا تھا۔ سونے کے لیے بھی حویلی کے صحن کو ہی استعمال کیا گیا۔ پرتکلف غذا اور پھر سارے دن کی تھکن کی وجہ سے ہم چارپائی پر لیٹتے ہی پرسکون نیند میں ڈوب گئے تھے۔ آپ لوگ پسند کرو تو کچھ راستے تک میں آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہوں، جنگل خیل کے راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے طوفان خان نے پیشکش کی۔ وہ پگ ڈنڈی نما راستہ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ دگن سے مسلسل 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ بہت شکریہ طوفان خان، آگے انشاءاللہ ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ آپ صرف اتنی رہنمائی کر دیں کہ اس کے علاوہ بھی جنگل خیل تک جانے کا کوئی راستہ ہے؟ میرا مطلب ایسے راستے سے ہے جس پر بندہ گاڑی میں بیٹھ کر جا سکے۔ گاڑی کا راستہ تو موجود ہے، لیکن وہ راستہ بہت زیادہ طویل ہے، 4 سے 5 دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بندے کو پہلے افغانستان کی سرحد کراس کرنی پڑتی ہے، پھر وہاں سے جنگل خیل کے لیے دوبارہ پیچھے آنا پڑتا ہے۔ طوالت کے ساتھ اس راستے کی حالت بھی بہت خستہ اور خراب ہے۔ میں زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس راستے سے جنگل خیل تک گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ مجھے وہ راستہ استعمال کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ افغانستان سے البتہ اس کا راستہ اتنا دشوار گزار نہیں ہے۔ یہاں سے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہ تو آپ لوگوں کی رفتار پر منحصر ہے، نارمل رفتار سے چلیں تو 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ اچھا طوفان خان، اب ہمیں اجازت؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اسے ملنے کے لیے بازو پھیلائے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، انشاءاللہ۔ اس نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچا۔ بس میری یہ بات یاد رکھنا کہ وہ علاقہ کافی خطرناک ہے اور اپنے نام کی طرح وہاں جنگل کا قانون چلتا ہے۔ جو طاقتور ہو وہی وہاں کا ملک اور سردار ہے، اور علاقے کی اسی خوبی کی بنا پر
چودھری اکبر نے اسے پسند کیا تھا۔ اسے وہاں گئے ہوئے 3-4 ہفتے ہونے والے ہیں۔ اب تک تو شاید اس نے اپنی قدم مضبوطی سے جما بھی لیے ہوں۔ ہم ضرور آپ کی ہدایات کا خیال رکھیں گے، میں اس سے علیحدہ ہو کر بولا۔ امجد سے مل کر وہ اپنے ڈبل کیبن ٹویوٹا میں بیٹھتا ہوا بولا، عمر جان، چودھری اکبر سے مل کر گنڈا پور قوم کے متعلق جو برا تاثر میرے دل میں اجاگر ہوا تھا، آپ سے ملنے کے بعد بالکل زائل ہو گیا ہے۔ طوفان خان، میں یہ تو نہیں کہتا کہ گنڈا پور قوم کوئی بہت اچھی قوم ہے، البتہ اتنا ضرور بتاؤں گا کہ چودھری اکبر کا تعلق گنڈا پور قوم سے نہیں۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، وہ چودھری اکبر ہے اور چودھری اس کا نام نہیں بلکہ قوم ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا، اور خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے واپسی کے لیے گاڑی موڑ لی۔ چل بھائی ماجے، میں نے جنگل خیل کے راستے کی طرف قدم بڑھائے۔ بڑا شوق تھا تجھے وزیرستان کی سیر کرنے کا، تجھ سے تو کچھ کم ہی تھا۔ میں خاموش ہی رہا تھا، نہ معلوم جنگل خیل میں ہمارے لیے کون کون سے ہنگامے منتظر تھے۔ جنگل خیل کا راستہ کافی دشوار گزار تھا، چڑھائی بالکل سیدھی تھی اور تنگ راستے پر بمشکل ایک آدمی چل سکتا تھا۔ میں امجد سے چند قدم آگے تھا۔ جن حضرات کا پہاڑی علاقے سے واسطہ پڑ چکا ہو، ان کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ چڑھائی چڑھنا کس قدر مشکل اور تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں گزارے ہوئے عرصے کی بدولت ہم دونوں کو پہاڑوں پر زندگی گزارنے کا کافی تجربہ تھا۔ جب ہم وہاں نئے نئے تعینات ہوئے تھے تو ہم سے پہلے وہاں پہ موجود ساتھی ہمیں چڑھائیاں چڑھنے کی یہ ٹیکنیک بتلاتے تھے کہ خود نہ تھکو بلکہ پہاڑوں کو تھکاؤ، یعنی اتنا آہستہ چلو کہ سانس نہ چڑھے اور پہاڑ تمہارے چڑھنے کا انتظار کر کر کے تھک جائیں۔ اس وقت بھی ہم اس مقولے پر عمل پیرا ہو کر آہستہ آہستہ بلندی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ہم بغیر رکے مسلسل 1 گھنٹہ محو سفر رہے، یہاں تک کہ چند میٹر ہموار سطح آنے کے بعد راستہ ہلکا سا دائیں مڑ کر ایک بار پھر بلند ہونے لگا۔ اس مرتبہ ہمارے دائیں ہاتھ پر کھڑی چٹان تھی، بالکل دیوار کی طرح سیدھی، جسے ہم فوجی زبان میں کلف کہتے ہیں۔ میں تقریباً اوپر پہنچ گیا تھا جبکہ امجد مجھ سے چند قدم پیچھے تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اف کی آواز کے ساتھ دائیں جانب گرا۔ اس کے پھسلنے کی آواز سنتے ہی میں پیچھے کی جانب مڑا۔ سنبھل کے ماجے، حالانکہ یہ بات کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اور امجد بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس جگہ سے نیچے گرنے کا کیا مطلب ہے، مگر کہتے ہیں نا، ہونی شدنی ہو کر رہتی ہے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کے باوجود راستے سے نیچے کی طرف کھسکا اور دوسرے ہی لمحے وہ بلندی سے دھکیلے گئے پتھر کی طرح اس سیدھی ڈھلان سے نیچے کی طرف بڑھا۔ میں گھبرا کر چیخا، امجد! خوف سے ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ دوبارہ آنکھیں کھولنے پر مجھے امجد ایک جھاڑی کو پکڑ کر لٹکتا ہوا نظر آیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ جھاڑی اس کے گرنے کے مقام سے چند میٹر نیچے زمین کے متوازی اگی ہوئی تھی۔ نیچے گرتے ہوئے بھی امجد نے اپنے حواس پر قابو رکھا تھا اور اس جھاڑی پر اپنی گرفت قائم کر لی تھی۔ ایسی جھاڑیوں کی جڑیں بہت مضبوطی سے پہاڑ میں پیوست ہوتی ہیں اور ان کی اسی مضبوطی کی وجہ سے اس وقت امجد اس جھاڑی کے ساتھ سیدھا لٹک رہا تھا۔ وہ غیر اہم سی جھاڑی جو چند لمحے پہلے ہماری نظر میں کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی، اس وقت ہفتے اقلیم کی دولت سے بھی زیادہ حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ شاباش ماجے، اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور نیچے نہیں دیکھنا۔ بس چند میٹر کا فاصلہ ہے، میں ابھی تجھے کھینچ لیتا ہوں۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنی کلاشنکوف سے سلنگ نکالی، مگر اس کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ امجد تک پہنچ پاتی۔ امجد کی اپنی گن اور کپڑے کا تھیلا نیچے گر چکے تھے۔ میں نے اپنے تھیلے میں موجود گرم چادر نکالی اور پنڈلی سے بندھے ہوئے خنجر کو کھول کر چادر کو لمبائی میں 3 برابر ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ان ٹکڑوں اور سلنگ کو میں نے 2 رسوں کی جوڑنے والی گانٹھ یعنی ریف ناٹ کی مدد سے مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ گانٹھوں کی مختلف اقسام ہم پہاڑی علاقے کے کورس میں بڑی تفصیل سے سیکھ چکے تھے۔ یہ کورس ہم نے رٹو اسکول میں اپنی کمانڈو سروس کے دوران کیا تھا۔ سامعین کے لیے شاید دلچسپی بتاتا چلوں کہ گانٹھوں کی تقریباً 18 اقسام ہیں۔ ان کے بارے میں بیان کرنے کا تو یہ موقع نہیں، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ گانٹھیں عام زندگی میں بھی بڑی مددگار اور مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی ریف ناٹ سے چادر کے ٹکڑے جوڑتے ہوئے مجھے یہ اطمینان حاصل تھا کہ وہ گانٹھ خود بخود کسی قیمت پر نہیں کھل سکتی تھی۔ تھوڑا سا نیچے ہو کر میں نے راستے میں اپنے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ اپنے دونوں پاؤں پہاڑ میں مضبوطی سے گڑے ہوئے پتھروں پر لٹکا کر میں نے رسی امجد کی جانب لٹکا دی۔ سلنگ والی سائیڈ میں نے امجد کی طرف رکھی تھی اور سلنگ کے سرے پر پھانسی کے پھندے کی طرح کا ایک حلقہ بنا دیا تھا تاکہ امجد اس میں سے اپنا ہاتھ گزار کر پکڑے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ سلنگ ہاتھ سے پھسل جانے کی صورت میں بھی وہ نیچے نہیں جا سکتا تھا۔
امجد کی نگاہیں میری جانب ہی مرکوز تھیں۔ جیسے ہی سلنگ کا حلقہ اس کے ہاتھ تک پہنچا، اس نے جھاڑی پر بائیں ہاتھ کی گرفت قائم رکھتے ہوئے دایاں ہاتھ آہستہ سے رسی کے حلقے کی جانب بڑھایا۔ ایک ہاتھ سے اسے اپنے پورے بدن کو سہارنا بہت مشکل کام ہے، اور جب سچویشن ایسی ہو کہ ہاتھ چھوٹنے کا مطلب صریحاً موت ہو تو پھر یہ کام اور بھی دشوار اور مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ مگر وہ امجد تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ہاتھ سے لٹکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سلنگ کو تھام لیا، اور پھر دوسرا ہاتھ بھی جھاڑی سے ہٹا کر سلنگ پر جما دیا، اور اس کے ایسا کرتے ہی اس کے تمام جسم کا بوجھ میرے دونوں بازوؤں پر منتقل ہو گیا۔ میں نے چادر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پیچھے کی جانب لیٹ گیا۔ میری ذرا سی لغزش اور کمزوری سے ہم دونوں آسانی سے موت کے سفر پر روانہ ہو سکتے تھے۔ وہ بے جان پتھر جس پر میں نے اپنے دونوں پاؤں ٹکائے ہوئے تھے مجھے بہت تقویت دے رہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شاید مجھے زیادہ محنت کرنا پڑتی۔ پیچھے کی طرف جھکنے کی وجہ سے امجد میری نظروں سے اوجھل تھا، لیکن خود ساختہ رسی کو لگنے والے جھٹکے اس کی پیش قدمی کے غماز تھے۔ وہ چند میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں شاید امجد کو 5 سے 10 منٹ لگے ہوں گے، مگر وہ منٹ ہمارے لیے صدیوں پر محیط ہو گئے تھے۔ اوپر پہنچتے ہی امجد میرے ساتھ بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی قمیض پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ شہلا بی بی شادی سے پہلے بیوہ ہونے چلی تھی۔ وہ اپنا سانس درست کرتے ہی بولا، اس کے لیے تو بہتر ہی یہی تھا۔ جس کام کے لیے اس نے شادی کے بعد دعائیں مانگنی ہیں، اگر وہ شادی سے پہلے ہو جاتا تو کیا مذائقہ تھا؟ غلط فہمی ہے تمہاری، اس نے برا سا منہ بنایا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو وہ رو رو کر جان دے دیتی۔ اسے سادہ الفاظ میں تم شادی مرگ کہہ سکتے ہو۔ اچھا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں اور پانی پلاؤ۔ تمہارے غصے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے سچی بات کہی ہے۔ میں نے پانی کی بوتل تھیلے سے نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ بڑا آیا سچا۔ وہ پانی کی بوتل منہ سے لگا کر غٹا غٹ آدھی بوتل پی گیا۔ مجھے بھی اس وقت کافی پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس لیے بقیہ کی آدھی بوتل میں نے چڑھا لی اور خالی بوتل تھیلے میں رکھ لی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آگے پانی ہمیں کتنی دیر کے بعد میسر ہوتا، مگر ٹریننگ نے ہمیں یہ سکھلایا تھا کہ اگر کبھی ایسے حالات میں پھنس جاؤ جہاں پانی ملنے کی امید نہ ہو یا کم ہو تو پھر اپنے پاس موجود پانی وقفے وقفے سے گھونٹ، کبھی 2 گھونٹ اور کبھی زبان تر کر لینے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ سیراب ہو کر پانی پیا جائے۔ اور ہماری اس وقت کی جد و جہد کا تقاضا یہی تھا کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی توانائی کو بحال کر کے آگے جانے کے لیے خود کو تیار کرتے۔ چلیں؟ امجد نے پوچھا۔ چلو، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چند منٹوں کے بعد ہی ہم نسبتاً ہموار جگہ پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اترائی آئی تھی اور اس طرف اکا دکا درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ چڑھائی کے برعکس اترائی میں بہت کم توانائی خرچ ہوتی ہے، لیکن راستہ دشوار ہونے کی صورت میں گرنے کا خطرہ اترائی میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اترائی بہت ہموار تھی اور نیچے لڑکنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم ٹہلنے کے انداز میں اترتے چلے گئے۔ اوپر کی نسبت نیچے درخت زیادہ تھے۔ ایک جگہ درخت کے جھنڈ کے ساتھ ہمیں پتھروں کے درمیان میں صاف اور شفاف پانی چمکتا نظر آیا۔ وہ ایک چھوٹا سا چشمہ تھا اور پانی ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو گیا تھا۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ امجد چشمے اور اس کے ساتھ موجود درختوں کے جھنڈ کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھو، کھانا کھا لیتے ہیں۔ پانی کو دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی تھی۔ ہم دونوں کے پاس اپنا اپنا کھانا موجود تھا، مگر امجد کا تھیلا نیچے گر چکا تھا، اس لیے ہمیں صرف ایک بندے کے کھانے پر گزارا کرنا پڑ گیا۔ یوں بھی ہمیں کھانے کی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی، ہم کئی دن تک بھوک برداشت کر سکتے تھے۔ کھانا کھا کر ہم نے چشمے کے ٹھنڈے پانی سے سیراب ہو کر پانی پیا اور پھر بوتل کو بھر کر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ امجد، یہ گن رکھ لو۔ میں نے کلاشنکوف اس کی جانب بڑھائی۔ میرے پاس پستول موجود ہے۔ امجد نے خاموشی سے کلاشنکوف پکڑ کر کندھے سے لٹکا لی۔ ہمارے سامنے ایک بڑی سی وادی تھی جو کافی سرسبز تھی۔ درختوں کے جھنڈوں کے ساتھ اکا دکا گھر بھی نظر آ رہے تھے۔ جانو، تو نے طوفان خان سے جنگل خیل کے متعلق کافی معلومات حاصل کی تھیں۔ تیرے خیال کے مطابق ہم کب تک وہاں پہنچ جائیں گے؟ جہاں تک جنگل خیل کا تعلق ہے تو وہ اس وادی سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے پھیلی وادی کی جانب اشارہ کیا۔ البتہ یہاں خال خال گھروندے نظر آ رہے ہیں۔ وادی کے پار پہاڑی کراس کر کے کافی بڑے بڑے گاؤں شروع ہو جاتے ہیں، اور جنگل خیل کا علاقہ افغان بارڈر بلکہ اس سے بھی کافی اندر تک چلا جاتا ہے۔ اس سارے علاقے کو جنگل خیل کہتے ہیں۔ پہچان کی خاطر ہر چھوٹے بڑے گاؤں کا اپنا نام بھی ہوتا ہے۔ اب اکبر خان اس سارے علاقے میں کہاں چھپا ہے، اس کے لیے ہم نے خود ہی تگو دو کرنی ہے۔ طوفان خان اس سے متعلق بس اتنا بتا سکا ہے کہ اکبر خان یہ وادی عبور کر کے سامنے والی پہاڑیوں کے پیچھے موجود کسی گاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جنگل خیل کے نام سے یہاں 2 گاؤں بھی مشہور ہیں۔
ہم پہاڑی سے نیچے اتر کر اس وادی میں چلنا شروع ہو چکے تھے۔ سورج کا سفر زوال کی جانب شروع ہو گیا تھا۔ جانو صاحب، کہیں رات گزارنے کے لیے جگہ ڈھونڈو، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کی رات پنجاب جیسی ہوگی۔ یہ بات تجھے نیچے لڑکنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ دونوں گرم چادروں کا بیڑا غرق کر کے یہ خیال آ رہا ہے کہ رات کو سردی ہوگی۔ ملک جانو صاحب، میں ایڈوانس میں تجھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ملازمین کی شب بصری اور کھانے پینے کی ضرورت مالک کے ذمے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو مالک کھائے وہ تو بھی کھا لینا، اور جہاں سوئے گا تجھے بھی سلا دے گا۔ فلسفہ نہیں چلے گا ملک صاحب۔ اگر اس بکواس کے بجائے تم دائیں بائیں نگاہ دوڑاؤ تو شاید کوئی موزوں جگہ مل ہی جائے۔ یہ میری نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے دائیں بائیں غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران ہم بغیر رکے سیدھے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ایک جھاڑیوں کے جھنڈ سے 2-3 بکریاں اور انہیں ہنکارتی ہوئی ایک نوجوان لڑکی باہر نکلی۔ وہ مقامی لباس میں ملبوس تھی۔ عورت کا مقامی لباس گھگرا، پاجامہ اور ایک بڑے دوپٹے پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ لباس ستر پوشی کے سارے شرعی تقاضے پورے کرتا ہے۔ سردیوں گرمیوں میں اس علاقے کی خواتین اس لباس میں ملبوس نظر آتی ہیں۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ لڑکی ٹھٹک کر رک گئی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کر کے چہرہ ڈھانپنے لگی۔ امجد نے کہا، اسی سے رہائش کی بات نہ کر لیں؟ ماجد صاحب، اگر تو نے ضرور اکبر خان سے ملاقات سے پہلے مرنے کی ٹھان لی ہے تو ایسا کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ مطلب یہ ہے کہ تم لاہور میں نہیں گھوم رہے، یہ وزیرستان ہے۔ یہاں پرائی عورتوں سے بات کرنا نہ صرف ناپسندیدہ اور معیوب ہے بلکہ کسی حادثے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ عورت کے بھائی باپ یا شوہر کی صرف ایک گولی ضائع ہوگی اور ماجد صاحب جنت یا جہنم کا ٹکٹ لے کر پیا دے سدھار دیں گے۔ کیوں، میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں کیا، یا میرے پاس ہتھیار نہیں؟ اچھا دفع کرو اس بحث کو، میں نے جان چھڑائی، اور شب بصری کا کچھ سوچو۔ اس وقت ہم لڑکی سے آگے بڑھائے تھے، مگر اس سے پہلے کہ امجد میری بات کا جواب دیتا اس لڑکی نے ہمیں آواز دی، رورا چیتا سو مسافر نوشیا منگ کورے کے اوکڑے، یعنی بھائی اگر آپ لوگ مسافر ہو تو رات ہمارے گھر میں گزار لو۔ ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ امجد مستفسر ہوا۔ کہہ رہی ہے کہ اگر مسافر ہو تو رات ہمارے ہاں گزار لو۔ واہ، اسے کہتے ہیں نیت صاف اور منزل آسان۔ خورے ڈیرا مہربانی، بہت مہربانی۔ آپ کا گھر کس طرف ہے؟ سیدھے چلتے جائیں، اس بڑے درخت سے دائیں مڑ جانا۔ اس نے قریب 100 گز دور ایک نمایاں درخت کی طرف اشارہ کیا، اور میں سر ہلاتا ہوا امجد کو ساتھ لیا اس درخت کی جانب چل دیا۔ وہ بھی اپنی بکریوں کو ہنکارتی ہمارے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ گھر کے باہر ایک صحت مند بوڑھا کلہاڑی کے ساتھ خشک لکڑیوں کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے کلہاڑی پھینکی اور کسی شناسا کی طرح بڑی گرم جوشی سے پخیر پخیر کہتے ہوئے ہماری جانب بڑھا۔ السلام علیکم ماما، میں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کا لہجہ نہایت شیریں اور اخلاص سے پر تھا۔ اس نے پرتپاک انداز میں ہم دونوں سے معانقہ کیا۔ آپ لوگوں کو غالباً پلوشہ بیٹی لے کر آئی ہے؟ جی ابو جان۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا جواب دیتا پلوشہ ہمارے پیچھے نمودار ہوئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ وہ ہمیں مکان کے سامنے پڑی ہوئی چارپائی کی طرف لے گیا۔ بیٹی، مہمانوں کے نہانے کے لیے باتھ روم میں پانی رکھ دو۔ ہمیں چارپائی پر بٹھا کر وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا۔ اس کے انداز میں اتنی بے تکلفی اور شفقت تھی کہ ہم خود کو بن بلایا مہمان سمجھنے کے بجائے اس کے خصوصی مہمان سمجھ رہے تھے۔ بیٹی کو پانی لانے کا کہہ کر وہ خود گھر کے اندر گھس گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں مٹی کی درمیانے سائز کی سراہی تھی جس میں وہ ٹھنڈا پانی لے کر آیا تھا۔ پانی عجیب قسم کی فرحت بخش ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ پانی پینے کے دوران پلوشہ مکان کے سامنے بنے ہوئے پتھر کے باتھ روم میں پانی کی 2 بالٹیاں رکھ چکی تھی۔ ابو جان، پانی رکھ دیا ہے، مہمانوں کو کہیں کہ نہا لیں۔ جاؤ بیٹا، ایک ایک کر کے نہا لو، وہ مشفق لہجے میں بولا، اور میں سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہم دونوں جب تک نہا کر تازہ دم ہوتے وہ خوشبودار قہوہ بنا کر لے آیا تھا۔ نہانے اور قہوہ پینے سے ہماری تھکن بالکل اتر گئی تھی۔ اس دوران اس بوڑھے کا انداز گفتگو بالکل ایسا رہا جیسے وہ برسوں سے ہمارا واقف کار اور شناسا ہو۔